بسم الله الرحمن الرحيم قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا قال حضرت خضر علیہ السلام فرمانے لگے، یہ دوسرا واقعہ تھا جب ایک بچے کو حضرت خضر علیہ السلام نے قتل کر دیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تو بڑے ہی پریشان ہوئے اور انہوں نے کہا یہ آپ نے کیا حرکت کی، بہت ہی غلط کام کیا آپ نے۔ تو اس پر پچھلے اس پارے میں یہاں پہ آ کے بات ختم ہوئی تھی، تو یہ آگے جواب ہے حضرت خضر علیہ السلام کا۔ قال فرمانے لگے، علم کیا نہیں، اقل میں نے کہا تھا، علم اقل کیا میں نے نہیں کہا تھا، لکا آپ سے، علم اقل لکا کیا میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ انکا آپ لن تستطیع ہرگز نہیں کر سکیں گے معیہ میرے ساتھ صبر آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے۔ قال حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے، ان اگر سألتک میں نے آپ سے پوچھا، میں نے آپ سے سوال کیا، عن شیء کسی بھی چیز کے بارے میں، بعدہا اس کے بعد اگر میں نے آپ سے کسی چیز کے بارے میں سوال کیا، فلا تو نہ، تصاحب آپ ساتھ رکھیے گا، نی مجھے، فلا تصاحبنی تو پھر آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے گا، قد یقیناً بلغتا آپ کو پہنچ چکی ہے، من لدنی میری طرف سے، عذرا پہلے بھی میری طرف سے معذرت پہنچ چکی ہے، تو اب اگر میں آپ سے کچھ پوچھوں تو آپ بے شک مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے گا۔ فانطلقا وہ دونوں پھر چل پڑے، فانطلقا پھر تیسرا واقعہ شروع ہو رہا ہے، وہ پھر چل پڑے، حتی یہاں تک کہ اذا جب اتیا وہ دونوں پہنچے، اہل قریہ ایک بستی والوں کے پاس، وہ ایک بستی والوں کے پاس پہنچے، استطعما اور کھانا مانگا، اہلہا ان بستی کے رہنے والوں سے، استطعما اہلہا ان بستی کے رہنے والوں سے کھانا مانگا۔ ہم مہمان ہیں، بھوکے ہیں، مسافر ہیں، تو بھائی ہمیں کچھ اگر کھانا مل جائے کہیں سے۔ فَأَبَوْا تو انہوں نے انکار کر دیا، فَأَبَوْا تو انہوں نے انکار کر دیا، ان یضیفوہما ان کی مہمان نوازی کرنے سے، ضیافت سے ہے نا، یضیفوہما ضیافت، تو ان کی ضیافت کرنے سے اور ان کی مہمان نوازی کرنے سے انہوں نے انکار کر دیا۔ فوجدا تو ان دونوں نے پائی، فیہا اس بستی میں، جدارن ایک دیوار، یریدو وہ چاہتی تھی، ان کے ینقض گر پڑے، یریدو ان ینقض وہ گرا ہی چاہتی تھی، وہ گرا ہی چاہتی تھی، گرنے ہی لگی تھی۔ فاقامہ تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو درست کر دیا، ٹھیک کر دیا۔ قال حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، لو شئت اگر آپ چاہتے، لاتخذت تو آپ لیتے، علیہ اس پر،
اجرا معاوضہ، اگر آپ چاہتے تو اس پر معاوضہ لیتے کہ دیکھیں کتنے بے مروت لوگ ہیں کہ ان کے پاس مسافر آئے ہیں، مہمان آئے ہیں، اور مہمان بھوکے ہیں، اور مہمان خود کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کچھ کھانے کو دے دو، تو کیسے بے مروت لوگ ہیں کہ انہوں نے مہمان کو ایک وقت کا کھانا کھلانا بھی مناسب نہیں سمجھا، اتنے بھی روادار نہیں ہوئے۔ تو یہ لوگ کسی رعایت کے مستحق تو تھے نہیں، کسی نیکی اور بھلائی کے مستحق تو یہ لوگ تھے نہیں، اور اگر آپ نے کرنا ہی تھا نا، دیوار ٹھیک کرنی تھی، تو اس سے اچھا تھا کہ ان سے 4 پیسے طے کرتے، میں دیوار ٹھیک کرتا ہوں لیکن پیسے لوں گا۔ قال لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، اگر آپ چاہتے تو آپ کوئی معاوضہ لیتے۔ اب موسیٰ علیہ السلام پھر بول پڑے، شرط یہ تھی کہ بولنا نہیں ہے، سوال نہیں کرنا، پوچھنا نہیں ہے آپ نے، جب ضرورت ہوگی تو میں خود بتا دوں گا۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام بہرحال وہ تشریعی امور سے متعلق ہیں، تشریعی نبی ہیں، تو لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، اگر آپ چاہتے تو آپ کچھ معاوضہ لیتے ان سے اس پر۔ قال، حضرت خضر علیہ السلام فرمانے لگے، ھذا فراق، اب راستے جدا ہیں، بینی و بینک، میرے اور آپ کے، ھذا فراق بینی و بینک، اب میرے اور آپ کے راستے جدا ہیں۔ آپ نے بارہا کہا آپ میرے ساتھ چلیں گے، میری بات مانیں گے، میری کسی بات کی نافرمانی خلاف ورزی نہیں کریں گے، لیکن آپ نے ہر دفعہ میری بات کی خلاف ورزی کی، معذرت کی، اور پھر اس کے باوجود موقع ملا تو پھر آپ نے وہی کیا، لہذا ھذا فراق بینی و بینک، اب میرا اور آپ کا راستہ جدا ہے، یہاں سے میں اور آپ الگ الگ، اب فراق ہے میرے اور آپ کے درمیان۔ سأنبئک، لیکن میں آپ کو بتاؤں گا، میں آپ کو بتاؤں گا، بتأویلی، وہ حقیقت، ما، وہ، لم تستطع، کہ نہ کر سکے آپ، علیہ، جس پر، صبر، اب میں آپ کو حقیقت بتاؤں گا ان واقعات کی کہ جن واقعات پر آپ خاموش نہ رہ پائے۔ پہلا واقعہ کیا تھا کہ یہ دونوں حضرات ایک کشتی میں سوار ہوئے۔ اب وہ لوگ حضرت خضر علیہ السلام سے واقف تھے، احتراماً انہوں نے حضرت خضر علیہ السلام کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دریا عبور کرایا، اور کوئی معاوضہ اور کوئی پیسے نہیں لیے کہ یہ بزرگ ہیں، نیک ہیں، تو احتراماً انہوں نے ان دونوں شخصیات سے، ان دونوں حضرات سے کوئی پیسہ نہیں لیا۔ لیکن اترتے اترتے حضرت خضر علیہ السلام نے یہ کیا کہ ان کی جو کشتی تھی، جو دیکھنے میں بڑی مناسب تھی اور بڑی خوبصورت تھی، تو اس کو خراب کر دیا، اس کو ڈیمیج کر دیا، اور اتنا ڈیمیج کیا کہ موسیٰ علیہ السلام یہ کہنے لگے کہ لتغرق اہلہا، تو بھائی تو ڈوب جائیں گے، تو آپ ان کو ڈبونا چاہتے ہیں۔ یہ پہلا واقعہ تھا۔ تو کہتے ہیں میں اب بتاتا ہوں کہ وہ میں نے کیوں کیا تھا۔ وہ کیا تھا؟ اما السفینہ، جو کشتی تھی، فکانت، تو وہ تھی، لمساکین، کچھ مزدوروں کی، غریب لوگ، مسکین لوگ، کچھ غریب، غربا، مساکین، محتاج، ایسے لوگوں کی تھی، یعملون، اور وہ کام کرتے تھے، فی البحر، دریا میں، اور وہ دریا میں کام کرتے تھے، اور یہ کشتی ان کے روزگار کا اور ان کی آمدنی کا ذریعہ تھے غریب غربا، اور وہ کام کرتے تھے، سواریاں لے جانا، پہنچانا۔ فَأَرَدْتُ، میں نے یہ چاہا، ان کے، اعیبہا، اسے میں عیب دار بنا دوں، میں نے یہ چاہا کہ میں اس کشتی کو عیب دار بنا دوں، وَكَانَ، اور تھا، وَرَاءَهُمْ، ان سے آگے، وَكَانَ وَرَاءَهُمْ، تھا ان سے آگے، مَلِكٌ، ایک حاکم، یأخذ، جو لے لیتا تھا، کل سفینۃ، ہر کشتی کو، غصبا، چھین کر، اور آگے ایک ایسا حاکم بیٹھا تھا جو ہر کشتی کو چھین لیتا تھا۔ اب اگر یہ کشتی اس طرح کی صحیح سلامت خوبصورت نئی کشتی وہاں پہنچتی، حاکم کی نظر پڑتی تو وہ چھین لیتا، ان غریبوں کی روزی روٹی کا بندوبست جو چلتا تھا وہ سب تباہ ہو جاتا۔
لہٰذا میں نے کیا کیا، میں نے ان کی کشتی کو تھوڑا سا خراب کر دیا. اب جب یہ کشتی وہاں پہنچے گی، وہ جو حاکم ہے، وہ جو غاصب ہے، وہ جو لٹیرا ہے، وہ دیکھے گا کہ یہ کشتی تو میرے کام کی نہیں ہے، یہ تو پہلے ہی ٹوٹی ہوئی ہے، میں نے کیا کرنا ہے. اس نے کہنا جاؤ تم اپنی کشتی لے جاؤ. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ غریبوں کی روزی روٹی چلتی رہے گی. وَأَمَّا الْغُلَامُ، اور رہا وہ لڑکا، فَكَانَ تھے، أَبَوَاهُ اس کے والدین، فَكَانَ أَبَوَاهُ اس کے والدین تھے، مؤمنین ایمان والے، وہ مومن تھے، ایمان والے تھے. فَخَشِينَا تو ہمیں اندیشہ ہوا، فَخَشِينَا تو ہمیں اندیشہ ہوا، ان کے یرہقہما یہ بیٹا ان کو ڈال دے گا، طغیاناً سرکشی میں، وکفرا اور کفر میں. ہمیں یہ ڈر ہوا، ہمیں یہ اندیشہ ہوا کہ یہ بچہ کل کو ماں باپ کے ساتھ کفر اور سرکشی کا معاملہ کرے گا. فَأَرَدْنَا تو ہم نے یہ چاہا، ان کہ یبدلہما بدل کر دے ان کو، اس کا متبادل دے ان کو، ربہما ان کا رب، خیراً بہتر، منہ اس سے، زکاتن عادات و اطوار میں، عادات و اطوار میں، پاکیزہ عادات، زکات پاکیزگی کے معنی میں آتا ہے. خیراً منہ زکاتن ان سے، اس سے زیادہ پاکیزہ عادات و اطوار والا بیٹا اللہ ان کو دے. وَأَقْرَبَ الرُّحْمَا اور کہیں زیادہ، اقربا کہیں زیادہ، رحمہ رشتہ داری کا لحاظ کرنے والا، اور کہیں زیادہ رشتہ داری کا لحاظ کرنے والا بیٹا اللہ ان کو دے. اب یہ کیا ہے؟ یہ بیٹا، ماں باپ نیک ہیں، ماں باپ اچھے ہیں، صالح ہیں، لیکن یہ بیٹا کل کو ماں باپ کے لیے اذیت کا اور تکلیف کا اور دکھ کا باعث بنے گا. چنانچہ اللہ رب العزت نے یہ چاہا کہ اللہ ان کا یہ بیٹا لے لیں، اور اس کے بدلے میں اللہ ان کو اور اولاد دیں، اور وہ جو اولاد ہوگی وہ نیک، صالح، متقی اور پرہیزگار ہوگی، اور والدین کی فرما بردار بھی ہوگی. اسی لیے اس بچے کو قتل کیا تاکہ یہ ماں باپ کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنے، اور کل کو اللہ تعالیٰ اس کی جگہ پر والدین کو اچھی اولاد دے. وَأَمَّا الْجِدَارُ اور رہی دیوار، یہ تیسرا واقعہ ہے جو دیوار ٹھیک کی. فَكَانَ تو وہ دیوار تھی، لِغُلَامَيْن دو لڑکوں کی، یتیمین جو یتیم تھے. یہ دیوار دو یتیم لڑکوں کی تھی فی المدینہ شہر میں. وَكَانَ اور تھا، تحتہو اس کے نیچے، وَكَانَ تحتہو اور اس کے نیچے تھا، کنزن ایک خزانہ، لہما ان دونوں کے لیے. وَكَانَ تحتہو کنزن اور اس دیوار کے نیچے ایک خزانہ تھا. وَكَانَ اور تھے، ابوہما ان دونوں کے والد، صالحا نیک، اور ان کے جو والد تھے وہ نیک تھے. اب اگر دیوار گر جاتی تو لوگ بھاگے بھاگے آتے، اوہو دیوار گر گئی، نقصان ہو گیا. اب جب وہ دیوار کی جو اینٹیں ہٹاتے، چلو اس کو ٹھیک کریں، تو ہٹاتے ہوئے وہ بنیادیں ہٹاتے تو خزانہ نکل آتا، جس کے ہتھے چڑھ جاتا وہ لے کے بھاگ جاتا. اللہ یہ چاہتے تھے کہ یہ خزانہ ان کے والدین نے ان کے لیے رکھا ہے تو یہ خزانہ ان کو ملے، لوگ اس کو ہڑپ نہ کر جائیں، لوگ غصب نہ کر جائیں. چنانچہ اللہ رب العزت نے کیا کیا، ان کی دیوار کو مجھے حکم دیا تو ان کی دیوار کو سیدھا کر دیا. اب دیوار ٹھیک ہو گئی ہے، اگلے چند سال تک دیوار کہیں نہیں جانے والی. اتنی دیر میں یہ بڑے ہو جائیں گے، اور جب بڑے ہو جائیں گے تو اللہ پاک پھر کوئی شکل بنا دیں گے کہ یہ اپنا خزانہ نکال کے اپنے کام میں لائیں گے. وَأَمَّا الْجِدَارُ وہ جو دیوار تھی، فَكَانَ لِغُلَامَيْن وہ دو لِغُلَامَيْن یتیمین فی المدینہ وہ شہر میں دو بچے تھے غلام یتیم. وَكَانَ تَحْتَهُ اور اس دیوار کے نیچے، کنز لَهُمَا ان کا خزانہ تھا، ان کے لیے خزانہ تھا. وَكَانَ أَبُوهُمَا اور ان کے جو والد تھے، صالحا نیک تھے. فَأَرَادَ رَبُّكَ تو آپ کے رب نے یہ چاہا،
ان یبلغا کہ وہ دونوں پہنچیں اشدہما اپنی جوانی کو، وہ اپنی جوانی کو پہنچیں، ویستخرجا اور پھر نکال لیں کنزہما اپنا خزانہ، پھر اپنا خزانہ اس وقت وہ خزانہ ان کے لیے بھی کارآمد ہوگا، اور دوسری بات یہ ہے کہ تب تک لوگوں کے ہاتھوں سے بھی محفوظ رہے گا۔ رحمتم من ربک، یہ آپ کے رب کی عنایت ہے، یہ آپ کے رب کی عنایت ہے۔ وما اور نہیں فعلتہ، یہ میں نے کیا، عن امری اپنی طرف سے، یہ میں نے اپنی طرف سے نہیں کیا، اللہ کے حکم سے ہوا یہ سب کچھ۔ ذالک، یہ تھی تعویل حقیقت، یہ وہ حقیقت تھی ما لم تستطع علیہ صبرا، جس پر آپ صبر نہیں کر پائے۔ یہ تھا جی واقعہ جو اللہ رب العزت نے دو انبیاء علیہ السلام کے ذریعے مکمل فرمایا۔ اب اس واقعے سے جو بات ہمیں سمجھانی مقصود ہے وہ یہ کہ اللہ رب العزت کائنات کا جو نظام چلا رہے ہیں بڑی علم سے اور بڑی حکمت سے چلا رہے ہیں، اور بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی کو کوئی نقصان ہو رہا ہوتا ہے اور آدمی سمجھتا ہے کہ یہ میرا نقصان میرے لیے بڑی پریشانی کا اور نقصان کا ذریعہ ہے۔ حقیقت یہ ہوتی ہے کہ وہ نقصان نہیں ہوتا، بلکہ اللہ رب العزت اس کے ذریعے بڑے نقصان سے انسان کو بچا رہے ہوتے۔ اب وہ جو بچے تھے، لڑکے جو غریب تھے، غربا تھے، ان کو نقصان ہوا، ان کا نقصان ہوا، ان کی کشتی خراب ہوئی، لیکن یہ نقصان ایسا تھا کہ جو ان کو بڑے نقصان سے بچانے والا تھا۔ یعنی اگر کشتی چھین لی جاتی، دیکھیں نا آپ کی گاڑی ہے، تھوڑے سے ڈینٹ پڑ گئے اس کے اوپر، تو چلے گاڑی تو سلامت ہے نا، چل رہی ہے، آ رہی ہے، جا رہی ہے، اور اگر آپ نے وہ اس کو کوئی اوبر وغیرہ، کریم وغیرہ یا ان پر لگایا ہوا ہے تو آمدنی تو لگی ہوئی ہے، بجائے اس کے کہ گاڑی ہی کوئی اٹھا کر لے جائے اور چوری کر لے یا چھین لے۔ تو اللہ رب العزت نے انسانوں کو اس واقعے میں یہ دکھایا کہ بسا اوقات جو اللہ کی طرف سے نقصان پہنچتا ہے تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ نقصان ہوا ہے، لیکن حقیقت میں نقصان نہیں ہوتا، بلکہ اللہ رب العزت کسی بڑے نقصان سے بچانے کے لیے کوئی نہ کوئی چھوٹا، یا آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں ابھی آپ کے سامنے گزشتہ کچھ عرصے میں کچھ واقعات بھی ہوئے ہیں، اور ان میں سے ایک واقعہ تو بڑا مشہور بھی ہوا کہ جب ایک شخص اس کی فلائٹ کا ٹائم ہو گیا تھا، اب وہ جلدی جلدی نکل کے فلائٹ تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے، تو راستے میں ایک جگہ گاڑی کا ٹائر پنکچر ہو گیا۔ اب اس نے فٹافٹ جیسے تیسے کر کے ٹائر پنکچر لگوایا اور گاڑی ٹھیک ہوئی، لیکن اس دوران تھوڑا سا ٹائم ضائع ہو گیا۔ آگے گیا تو چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہوا، پولیس نے پکڑ لیا۔ پولیس نے کہا جی آپ کاروائی ہوگی، قانونی کاروائی، یہ وہ کہنے لگا بھائی میری فلائٹ ہے، یہ وہ کہنے لگے فلائٹ فروٹ چھوڑو، آپ نے یہ نقصان کیا ہے۔ اب وہاں اس نے بڑی جیسے تیسے کر کے بڑی مشکل سے جان چھڑائی، تو جب وہاں پہنچا، ایئرپورٹ پہنچا، تو پتہ لگا کہ تھوڑی سی دیر ہو گئی ہے اور اس کا جو جہاز ہے وہ ٹیک آف کر چکا ہے۔ اب اسے بڑا غصہ چڑھا، بڑا کہ میرا اتنا نقصان ہو گیا، میری فلائٹ مس ہو گئی، لیکن تھوڑی دیر گزری تو پتہ لگا کہ وہ جو جہاز تھا کریش ہو گیا۔ اب یہ جو نقصان تھے چھوٹے چھوٹے، تو دیکھا جائے تو یہ کیا تھا، اللہ رب العزت نے بڑے نقصان سے اس کو بچانا تھا۔ تو پہلا جو واقعہ تھا وہ یہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کے جو عمل کام ہوتے ہیں ان میں انسان کے لیے بڑا فائدہ ہوتا ہے، اللہ کے ہر کام کے اندر بڑی حکمت ہوتی ہے، علم سے اپنے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح بہت دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹی اولاد ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ اٹھا لیتے ہیں، لے لیتے ہیں، تو بظاہر تو دل بڑا دکھتا ہے، ایک تو بڑے عرصے بعد اولاد ہوئی، وہ بھی اللہ نے لے لی، لیکن در حقیقت وہ اولاد کا اٹھانا انسان کے حق میں بہت بڑی رحمت ہوتی ہے کہ کل کو انسان نے خود دعا کرنی تھی یا اللہ اٹھا لے اس کو، یا اللہ نہ ہی دیتا۔ تو اللہ رب العزت، لیکن اس میں نا ایک چیز، دو واقعات کے اندر ایک چیز بڑی واضح ہے، وہ یہ کہ اللہ رب العزت جو نیک لوگ ہوتے ہیں نا، نیک لوگ، اللہ تعالیٰ ان کے لیے چھوٹی چھوٹی آزمائشیں بھیج کر بڑے نقصانات سے بچاتے ہیں۔ جس لڑکے کو قتل کیا اس کے بارے میں صالح علیہ السلام، خضر علیہ السلام کہتے ہیں وَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْن، جو والدین تھے بڑے صاحب ایمان تھے،
اب یہ بچہ بڑے ہو کر ماں باپ کے لیے اذیت کا اور دکھ کا اور کفر کا باعث بنتا، شرمندگی کا باعث بنتا. تو اللہ رب العزت نے ان نیک لوگوں کی نیکی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے وہ اولاد اٹھا لی، اور بدلے میں اللہ ان کو وہ اولاد عطا فرمائیں گے جو نیک ہوگی، صالح ہوگی، متقی، پرہیزگار، فرما بردار ہوگی. اب اسی طرح تیسرا واقعہ ہے. اس تیسرے واقعے کے بھی دو پہلو ہیں. پہلا پہلو تو وہی ہے کہ بظاہر جو نقصان ہوتا ہے کسی کا، یا اللہ رب العزت کس طرح اس کی مدد فرماتے ہیں غیبی طور پر. اور دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ دیکھیں ماں باپ نیک تھے، اگرچہ دنیا سے چلے گئے، نیک تھے، لیکن ماں باپ کی جو نیکی ہے وہ ان کے دنیا سے جانے کے بعد بھی اولاد کے کام آتی ہے اور اولاد کو مشکلات سے بچاتی ہے. اور پھر ایک چیز اور بھی ہمیں سمجھ آتی ہے، اور یہ واقعہ سچا ہے. موسیٰ علیہ السلام کا نام لے کر یہ واقعہ شروع کیا گیا ہے اور بیان کیا گیا ہے. قرآن کریم بسا اوقات نا مثال بیان کرتا ہے، مثال بھی بیان کرتا ہے. جہاں مثال بیان ہوتی ہے نا وہاں کوئی مخصوص شخص نہیں ہوتا. جیسے ہم نے کل پرسوں پڑھا تھا، آپ ان کے سامنے دو آدمیوں کی مثال بیان کریں، وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ، دو آدمی، ان میں سے ایک کو ہم نے باغات دے رکھے. اب کئی لوگ کہتے ہیں یہ تمثیل، مثال ہے، حقیقی واقعہ نہیں ہے. اس لیے اللہ نے کوئی کردار واضح نہیں کیا وہاں پر کہ یہ شخص کون تھا، کہاں تھا، نہیں. اور عین ممکن ہے یہ مثال ہو، تمثیل ہو. لیکن یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کا نام لے کر باقاعدہ، اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک اور شخصیت کا نام لے کر، نام تو نہیں لیا لیکن اس کا کردار بڑا واضح اور متعین کیا کہ اس کو ہم نے ایسا علم دے رکھا تھا کہ جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی نہیں تھا، اور اپنی طرف سے ہم نے اسے خاص رحمت سے نواز رکھا تھا. اچھا، تو یہ واقعہ مثالی نہیں ہے، یہ واقعہ حقیقی ہے، بالکل اس طرح پیش آیا ہے. حتیٰ کہ اگر آپ تفسیری روایات میں پڑھیں نا، تفسیری روایت، تو اس کی بڑی تفصیل آپ کو ملتی ہے. ایک تفصیل یہ بھی ہے کہ وہ جو کشتی تھی نا، کشتی، وہ 10 بھائی تھے، 10 بھائی تھے، اور ان 10 میں سے 5 جو تھے وہ معذور تھے، اور جو بقیہ 5 تھے وہ یہ کشتی چلاتے تھے. تو اب وہ جو معذور تھے اللہ نے ان کی بھی روزی روٹی رکھنی تھی، ان کا بھی رزق بحال رکھنا تھا، اور یہ جو غریب تھے اللہ نے ان کو بھی دینا تھا. اچھا، اور یہ جو ہے نا خزانہ رحمتم من رب، یہ جو دیوار تھی، اس کے بارے میں باقاعدہ مفسرین کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے یہ بات ثابت کی ہے کہ سونے چاندی تھی، اور بلکہ اس میں سونے کی کچھ تختیاں تھیں، اور ان میں بڑے کمال کے کلمات اور نصیحتیں لکھی ہوئی تھیں. بلکہ ان میں سے ایک جو چیز تھی اس تختی کے اوپر، سونے کی تختی تھی، اس کے اوپر شروع میں بسم اللہ بھی لکھی ہوئی تھی، پھر کچھ نصیحتیں لکھی ہوئی تھیں، اور آخر میں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ بھی لکھا ہوا تھا. اور بھی اس کے علاوہ بڑی تفسیر مفسرین کرام نے لکھی، حقیقی واقعہ ہے. اچھا، پھر تیسری جو چیز دیکھیں، تیسرے واقعے کے اندر اللہ رب العزت جب کسی انسان کو کچھ عطا کرنا چاہتے ہیں، کچھ عطا کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے اللہ کی طرف سے وقت طے ہوتا ہے. یہ خزانہ ان بچوں کو آج بھی مل سکتا تھا لیکن انہوں نے ضائع کر دینا تھا. اللہ رب العزت نے وقت رکھا کہ جب یہ جوان ہوں گے، عقل سمجھ آئے گی ان کو، پیسہ خرچ کرنے کا سلیقہ آئے گا، پھر میں ان کے لیے یہ پیسہ ظاہر کروں گا، پھر یہ چیز ان کو ملے گی. ہم میں سے بہت سے لوگ، خاص طور پر نوجوان، وہ چاہتے ہیں راتوں رات امیر ہو جائیں، جیک لگ جائے، جگاڑ لگ جائے راتوں رات. پھر ایسے ایسے پروگرام دنیا کے اندر چل رہے ہیں، کون بنے گا کروڑ پتی، بیٹھے بیٹھے آپ ایک پروگرام کے اندر امیر و کبیر ہو جاتے ہیں. تو اللہ رب العزت نے انسان کے لیے جو رزق ہے اس کا وقت رکھا ہوتا ہے، اور وہ انسان کو اپنے وقت پہ اللہ پہنچاتے ہیں، چاہے اس کے لیے نبیوں کو سبب اور ذریعہ بنایا جائے. تو یہ سارے جو واقعات اللہ تعالیٰ نے وہ ظاہر فرمائے، یہ دراصل انسان کو اللہ کی حکمت بتانی ہے. یہ کائنات اللہ چلا رہے ہیں، اور بظاہر اس میں کہیں انسان کو نقصان بھی نظر آتا ہے تو اللہ کی طرف سے بہت بڑی رحمت ہوتی ہے، بہت بڑی خیر ہوتی ہے. بس یہاں تک.